جس جا بھی محمد ہے ادھر حق ہے یقیناً، جس جا بھی محمد ہے ادھر حق ہے یقیناً، ہے حضرت حق خود شہری اولا سلسلہ عامریہ دار رسالت شہزادہ جشن عید میلاد النبی حضور بحر العلوم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتحريما وتكريما مخبرا وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا سبحان الله سبحان الله سبحان الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في كلامه القديم ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم علماء اہل سنت، گرامی قدر خلفائے سلسلہ عامریہ، قابل صد احترام بانیان جلسہ حاضہ، آج کے جلسے کے تشکیل دینے والے برادران اہل سنت، عزیزان گرامی، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. آج کا یہ جلسہ میلاد النبی کے عنوان سے بلایا گیا ہے. سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی میلاد. حضور کی میلاد کیا ہے؟ حضور کا پیدا ہونا، حضور کی ولادت مبارکہ، یہ ہے حضور کی میلاد. ایک ہے تخلیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، ایک ہے میلاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا جلسہ تخلیق محمدی کے عنوان سے بلایا نہیں گیا. آج کا جلسہ میلاد محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی دو شانیں ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ذات مبارکہ کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو آپ کا نور، آپ کی ذات کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو کے لحاظ سے آپ نور ہی نور ہیں، نور ہی نور ہیں، ہر پہلو سے نور ہیں، ہر زاویے سے نور ہیں، ہر اعتبار سے نور ہیں، جسے بشریت سے کوئی تعلق اور علاقہ نہیں۔ اور ایک پہلو سے آپ بشر ہیں، آپ نور بھی ہیں، آپ بشر بھی ہیں۔ جس طرح ہمارا ایمان ہے کہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نور ہیں، نور ہیں، اسی طرح ہمارا ایمان ہے کہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں۔ حضور کی بشریت پر ایمان لانا، ہم حضور کی بشریت پر ایمان لائیں، حضور کی مقدس بشریت، حضور کی بے مثل بشریت، حضور کی لاسانی بشریت، حضور کی بے نظیر بشریت، حضور کی بے نظیر انسانیت، بے مثل انسانیت کو مخلوق خدا دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرے۔ اسی لیے توریت اتری، انجیل اتری، زبور اتری، قرآن حکیم اترا، شرائع کا نزول ہوا، ارسال رسول ہوا، انزال کتب ہوا۔ قرآن حکیم کھلے لفظوں میں، کھلے الفاظ میں، واضح پیرائے بیان میں ارشاد فرماتا ہے، قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی حضور سے مخاطب ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء کی اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے پیارے حبیب قل، تم کہو اپنی مبارک زبان سے، تم ارشاد فرماؤ اپنی مبارک زبان سے، بے مثل زبان سے، بے نظیر زبان سے تم فرماؤ پیارے حبیب، سبحان ربی، پاک ہے میرا رب، بشر ہونے سے پاک ہے میرا رب، انسان ہونے سے پاک ہے میرا رب، عبد ہونے سے پاک ہے میرا رب، نبی ہونے سے پاک ہے میرا رب، رسول ہونے سے پاک ہے میرا رب، مخلوق ہونے سے پاک ہے میرا رب، آدم ہونے سے پاک ہے میرا رب، شیش ہونے سے پاک ہے میرا رب، ادریس ہونے سے پاک ہے میرا رب، صالح ہو، ہود ہو، لوط ہونے سے پاک ہے میرا رب، ابراہیم ہو، ذبیح ہو، الیس ہو، الیاس ہو، یحییٰ ہونے سے پاک ہے میرا رب، محمد ہونے سے پاک ہے میرا رب، پاک ہے میرا رب۔ وہ زمین نہیں، وہ زمین ہونے سے پاک، وہ آسمان نہیں، اس کی ذات صرف اس کی ذات ہے، پاک ہے میرا رب مخلوق ہونے سے۔ سبحان ربی، وہ ہے مخلوق ہے، پاک ہے میرا رب۔ هل كنت الا بشرا رسولا، زمین میرا رب نہیں، آسمان میرا رب نہیں، چاند میرا رب نہیں، ستارہ میرا رب نہیں، کہکشاں میرا رب نہیں، سورج میرا رب نہیں، ہوا میرا رب نہیں، فضا میرا رب نہیں، مٹی میرا رب نہیں، آگ میرا رب نہیں، پانی میرا رب نہیں، ہوا میرا رب نہیں، موسم میرا رب نہیں، کوئی پیغمبر میرا رب نہیں، کوئی ولی میرا رب نہیں، کوئی انسان میرا رب نہیں، کوئی حیوان میرا رب نہیں، کوئی ملک میرا رب نہیں، کوئی جن میرا رب نہیں، یہ سب ہونے سے میرا رب پاک ہے، میرا رب پاک ہے، اور میں بھی میرا رب نہیں، میں بھی میرا رب نہیں، میں محمد الرسول اللہ ہوں، وہ اللہ ہے، میں رسول اللہ ہوں۔ سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، وہ صورت والا نہیں، صورت سے وہ پاک ہے، صورت والا ہونے سے وہ پاک ہے، شکل والا ہونے سے وہ پاک ہے، رنگ والا ہونے سے وہ پاک ہے، جہت ہونے والا ہونے سے وہ پاک ہے۔ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سنیت کہہ رہا ہوں، اور یہ کیا کہہ رہا ہوں؟ توحید کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں؟ قرآن کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں؟ حدیث کہہ رہا ہوں۔ میرا رب ہے، میں نہیں،
میں نہیں، میں ایک لمحے کے لیے بھی میرا رب نہیں بن سکتا، ایک لمحے کے لیے بھی میں فرش پر رہوں بھی تو میں محمد الرسول اللہ ہوں، اس کا عبد ہوں، اور خواب قوسین میں پہنچ جاؤں تو بھی میں اس کا عبد ہوں۔ انتہائی قرب کی منزل میں پہنچ کر بھی میں ہوں، وہ ہے۔ قل سبحان ربی، اے محبوب تم فرماؤ پاک ہے میرا رب، مجھ جیسا بندہ ہونے سے بھی پاک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، میں تو ایک بشر ہوں اور رسول ہوں۔ حضور نے تو یہ فرمایا میں بشر ہوں، کیسا بشر؟ خدا کے بعد جس کا مرتبہ ہے ویسا بشر۔ میں رسول ہوں، کیسا رسول ہوں؟ تو رسول، لیکن مجھ سے بڑھ کر، مجھ سے افضل، مجھ سے برتر رتبے میں کوئی نہیں، اگر ہے تو وہ اللہ ہے۔ میں بشر ہوں، لیکن کیسا بشر؟ جس کی بشریت کا آئینہ خدا کی الوہیت کو دکھا دیتا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی بشریت مقدسہ، آپ کی انسانیت مقدسہ ایسا آئینہ ہے کہ خدا کی معبودیت، خدا کی الوہیت، خدا کے خدا ہونے کو دکھانے والا اس سے بہتر کوئی آئینہ نہیں۔ قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا۔ تو بندگان خدا، یہ آیت جو ہے آیات محکمات میں سے ہے، کھلی آیت ہے، یہ متشابہات، آیات متشابہات میں نہیں ہے، آیات محکمات میں ہے۔ قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، اے مصطفیٰ تم فرماؤ پاک ہے میرا رب، میں تو صرف ایک بشر ہوں اور ایک رسول ہوں، یہ میرا مقام ہے۔ تو بندگان خدا، جس طرح ہم حضور کی رسالت کو ماننے کے مکلف ہیں، اسی طرح حضور کی بشریت کو بھی ماننے پر ہم مکلف ہیں۔ جو حضور کو رسول نہیں مانتا وہ بھی کافر، جو حضور کی بے مثل بشریت کو نہیں مانتا وہ بھی کافر۔ قرآن صرف حضور کو نبی اور رسول ہی نہیں بتاتا، قرآن صرف حضور کو خاتم النبیین ہی نہیں بتاتا، حضور کو بشر بھی بتاتا ہے۔ حضور بشر ہیں، حضور بشر ہیں، اسی لیے انسان کو اللہ نے اپنی تمام مخلوقات میں افضل مخلوق بنایا۔ تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی شخصیت کے دو پہلو، حضور کی ذات کے دو پہلو ہیں، حضور کی ذات کے دو زاویے ہیں، دو اینگلز ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے۔ ایک اینگل ہے، ایک پہلو ہے، یہ میں درس دے رہا ہوں آپ کو، ادھر ادھر کی آؤٹ پٹانگ چیخ کے چلے جانا میرا کام نہیں ہے۔ لفظ لفظ میزان شریعت میں تلا ہوا، لفظ لفظ کو ماننے پر مدار ہے نجات کا، درجات آخرت کا، پوری ذمہ داری کے ساتھ، عامری ذمہ داری کے ساتھ۔ علماء اہل سنت کی ذمہ داری کے ساتھ کیا عرض کر رہا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے دو پہلو ہیں، ایک حضور کی نورانیت ہے، حضور کا نور ہونا، نور ہے حضور ایک پہلو سے، اور ایک پہلو سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں۔ رسول کا، حضور کا بشر ہونا، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، اس میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ بلا شبہ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم بشر ہیں، لیکن کیسے بشر ہیں؟ ایسے بشر ہیں کہ ان کے جیسا کوئی بشر نہیں، ان کے جیسا کوئی بشر نہ ہوا ہے، نہ ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا تھا، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہو سکے گا۔ بشر کا مرتبہ سب مخلوقات میں اونچا کرنے کے لیے رسول اللہ نے بشری لباس پہنا ہے، بشر بنے ہیں۔ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو سے آپ نور ہیں،
ایک پہلو سے آپ نور ہیں، اور اس نور ہونے کے پہلو میں بشریت نہیں ہے۔ بڑی علمی گفتگو ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ مجھے کمال سخن سے نوازنے والے، مجھے کمال سخن سے نوازنے والے سماعتوں کو بھی اب ذوق آشنائی دے۔ میرے خدا مجھے وہ تاب نئے نوائی دے، میں چپ رہوں بھی تو نغمہ میرا سنائی دے۔ الحمدللہ وہ تاب نئے نوائی اللہ نے اس فقیر کو عطا فرمائی ہے۔ میرے خدا مجھے وہ تاب نئے نوائی دے، میں چپ رہوں بھی تو نغمہ میرا سنائی دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے کمال سخن سے نوازنے والے سماعتوں کو بھی اب ذوق آشنائی دے۔ تو عرض کر رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اور اس نور میں ہم دیکھتے ہیں کہیں بشریت کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور وہ نور بشر سے پیدا ہوتا تو اس میں بشری اوصاف ہوتے، بشری صفات ہوتے، بشری اجزاء ہوتے، بشری لوازم ہوتے۔ حضور کا نور ہونا، حضور کی نورانیت، حضور نور ہیں۔ اب حضور نور ہیں، اب حضور کے نور ہونے میں کوئی بشری صفت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نور کو جسم نہیں ہے، کیونکہ وہ بشر نہیں ہے۔ وہ نور اگر بشر ہوتا تو اس کا جسم ہوتا۔ اس نور کا سایہ نہیں ہے، کیونکہ وہ نور ہے۔ بشر ہوتا وہ نور تو اس کا سایہ ہوتا۔ خدا کو بھی جسم نہیں، نور مصطفیٰ کو بھی جسم نہیں، خدا کو بھی سایہ نہیں، نور مصطفیٰ کو بھی سایہ نہیں، خدا کو بھی آنکھیں نہیں، مصطفیٰ کے نور کو بھی آنکھیں نہیں۔ خدا بھی بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے، نور مصطفیٰ بھی بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے۔ خدا بھی بغیر کانوں کے سنتا ہے، نور مصطفیٰ بھی بغیر کانوں کے سنتا ہے۔ خدا نور ہے اس لیے وہ بغیر کانوں کے سنتا ہے، بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے۔ مصطفیٰ بھی نور ہے اس لیے وہ بغیر کانوں کے سنتے ہیں، بغیر آنکھوں کے دیکھتے ہیں، بغیر ہاتھوں کے خدا مدد کرتا ہے۔ مصطفیٰ بھی نور ہونے کے اعتبار سے بغیر ہاتھوں کے مدد کرتے ہیں۔ تو بندگان خدا حضور نور ہیں، اس لیے آپ کے نور کو کوئی صورت نہیں، کوئی شکل نہیں، آپ کے نور کا کوئی رنگ نہیں، کوئی جسم نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی سایہ نہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا، حضور کے نور کا کوئی سایہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نور ہے، وہ بھی کھاتا نہیں پیتا نہیں۔ حضور نور ہیں، وہ بھی کھاتے نہیں پیتے نہیں۔ بشریت کے ساتھ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کب سے ہیں؟ حضور بشریت کے ساتھ کب سے ہیں؟ آج سے 1400 سال اور 47 ایئرس سے 1500 سال یہ چل رہی ہے 15ویں صدی مکمل جب تک نہیں ہوگی 1500 سال نہیں بولیں گے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ 1500 حضور کو پیدا ہو کے 1500 سال نہیں ہوئے 1400 کچھ سال۔ یہ تو ہجرت سے لگایا گیا ہے۔ 1400 نہیں، 1502 آئے گا تو اب بولیں گے 1500 سال ہو گئے۔ 1400 سال گزر گئے اور کچھ سال گزرے۔ 15ویں صدی سوچ رہے ہیں، انجینئرز، ڈاکٹرز، وکلا، ججز، انٹلیکچوئلز۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال اور کچھ سالوں سے حضور بشر ہیں۔
جب آپ بطن آمنہ میں آئے تب سے بشریت کا دور شروع ہوا. تب سے شروع ہوا دور, اور اب بھی بشریت کا دور چل رہا ہے. ابھی 1500 سال نہیں ہوئے. یہ حضور کی بشریت کی عمر ہے, بشریت کی عمر ہے, حضور کی انسانیت کی عمر ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اور حضور کی نورانیت کی عمر حضور پہلے بشر نہیں تھے, بعد بشر بنے. بشریت کے بغیر ہزاروں سال کی زندگی گزاری حضور نے. مجھے کہنے دیجئے بڑی مدت حضور کی عمر شریف کی نورانیت میں گزری, اور بشریت کے ساتھ 1400-1500 سال کی مدت گزری. لیکن یہ مدت ختم ہونے والی نہیں. حضور خبر شریف میں ہیں بھی تو بشریت کے ساتھ ہیں. یہ ہے مقام مصطفیٰ کی بشریت کا. حضور کی نورانیت کی زیارت گاہ کوئی نہیں. Is there any particular place at which you can visit سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور؟ ساری توانائیاں ذہن کی ہم نے صرف کر دی یہ پڑھنے کے لیے, میٹرک پاس کرنے کے لیے, بی اے پڑھتے ہوئے سب کچھ علماء پر طنز و تاریخ میں وقت گزار دیا, سب کی نکتہ چینیوں میں وقت گزار دیا. دین کے لیے صرف کرنے کے لیے ہمارے پاس دماغ ہی نہیں رہا ہے. تو کیا عرض کرا تھا, بھول گئے آپ حضرات؟ نور کو کہاں وزٹ کریں گے آپ؟ حضور کا نور, حضور کی نور کی زیارت گاہ ہے؟ نہیں ہے, نہیں ہے. حضور کے نور کی کوئی زیارت گاہ نہیں کہ بھئی ہاں حضور کا نور ہے, چلیے زیارت کر لیجئے, درود و سلام پڑھیے. حضور کی نور کی زیارت کرنے کا کوئی مقام نہیں. کیوں؟ وجہ کیا؟ آپ بور ہو گئے؟ جو بور ہو گئے ہاتھ اٹھائیں. ہونے والے بھی ہیں, جو نہیں سمجھتے وہ ضرور بور ہوں گے. جو بور نہیں ہوئے میری تقریر سے, اب تک کی تقریر سے, وہ ہاتھ اٹھائیں. اے اللہ ان ہاتھوں کو دوزخ کی ہوا سے بھی محفوظ رکھنا, ان جسموں کو دوزخ کی ہوا سے بھی محفوظ رکھنا. یہ ذکر رسول سے مالا مال ہونے والے لوگ. حضور کی زیارت گاہ, حضور کے نور کی زیارت گاہ کہیں نہیں, کہیں نہیں, کہیں نہیں. وائی, اس کا سگنیفیکینس کیا ہے, کیا فلسفہ ہے؟ کیوں حضور کی نور کی زیارت کہیں نہیں کی جاتی؟ کہیں نہیں کی جاتی. دہلی میں کہیں کی جاتی ہے کیا؟ یہاں نور مصطفیٰ کا, یہاں نور مصطفیٰ کے رہنے کی جگہ ہے. سجاد بھائی آپ نے زیارت کی ہے؟ سید سجاد نہیں, آپ نے کی ہے؟ لکھنؤ میں کہیں ہے؟ ممبئی میں تو کئی فارن کنٹریز جا کے آ چکا ہوں. کہیں ہے حضور کی زیارت گاہ نور کی؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کوئی جگہ حضور کی زیارت گاہ نہیں ہے, نور کی زیارت گاہ نہیں ہے. کیوں؟ کہ وہ کون سی جگہ ہے جو حضور کے نور کی زیارت گاہ نہیں ہے؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں نور مصطفیٰ نہیں؟ خدا کی شان جمال و جلال کے مظہر, خدا کی شہزادہ غوث اعظم شیخ الاسلام حضور مدنی میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں, خدا کی شان جمال و جلال کے مظہر, خدا کی شان جمال و جلال کے مظہر, ہر ایک سمت ہے تو ہی, تیرے سوا کیا ہے؟ خدا کی شان جمال و جلال کے مظہر, ہر ایک سمت ہے تو ہی. مبارک بھائی, تیرے سوا کیا ہے؟ اب ہم کہاں جائیں حضور کی زیارت کرنے کے لیے؟ حضور کی زیارت گاہ, حضور کے نور کی, نور مصطفیٰ کی زیارت کرنے کے لیے کہ ہم جہاں بیٹھیں وہیں زیارت گاہ ہے نور مصطفیٰ.
ہم جہاں چل رہے ہیں وہی نور جس میں چل رہے ہیں وہ زیارت گاہ نور مصطفیٰ ہے، جہاں بیٹھے ہیں وہ زیارت گاہ نور مصطفیٰ ہے، جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہ زیارت گاہ نور مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے نور مصطفیٰ چونکہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، اسی لیے امت مصطفیٰ کو حکم ہوا، کیا ہوا کہ جہاں چاہو نماز پڑھو۔ جہاں چاہو نماز پڑھو، جہاں چاہو نماز پڑھو۔ پر حضور نے فرمایا جعلت لی الارض طہورا ومسجدا، میری خاطر ساری زمین کو نماز پڑھنے کے قابل بنا دیا گیا۔ کیوں بنا دیا گیا؟ میری خاطر کا مطلب یہ لیا خود مجھے خوش کرنے کے لیے اللہ نے ساری زمین کو نماز بنا دیا۔ یہ تو معنی ہے، یہ تو معنی سبھی جانتے ہیں، اس معنی میں کوئی کلام نہیں، لیکن جعلت لی الارض طہورا ومسجدا کا مطلب کیا ہے؟ میں چونکہ از روئے نور، اپنے نور کے اعتبار سے مشرق میں بھی ہوں، مغرب میں بھی ہوں، شمال میں بھی ہوں، جنوب میں ہوں، تحت میں ہوں، فوق میں ہوں، امریکہ میں ہوں، آسٹریلیا میں ہوں، افریقہ میں ہوں، ایشیا میں ہوں، یورپ کے ہر گوشے میں ہوں۔ تو میں ہوں، اس لیے میری خاطر، میری ذات کے اعزاز میں، میری ہستی کے اعزاز میں خدا نے ساری زمین کو، ساری زمین میں میں ہوں، میرا ہی نور ہے بھرا ہوا ساری زمین میں، لہذا میری زمین کو، میری خاطر ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ سرکار کا نور ہر جگہ ہے، تو اس نور کی زیارت کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اپنی جگہ سے اٹھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ بیٹھے ہو تو وہیں زیارت گاہ نور مصطفیٰ ہے، وہیں مصطفیٰ کے نور کو یاد کر لو۔ جس راستے پر چل رہے ہو وہ راستہ ہی زیارت گاہ نور مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نور کی زیارت کہیں نہیں ہوتی۔ اب رہا جسم اقدس، حضور کی بشریت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے کھول کے یہ باتیں سمجھائی ہیں، سبحان اللہ، پھر آج سمجھا رہا ہوں کھول کے، سبحان اللہ۔ میرے ریکارڈز موجود ہیں۔ حضور کی بشریت، یہ حضور کی بشریت، حضور کی انسانیت کیا ہے؟ واٹ از اٹ؟ بس بولتے چلے جاتے ہیں حضور کی بشریت، حضور کی بشریت، حضور کی بشریت، حضور کی بشریت۔ بھائی حضور کی بشریت ہے کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کام ہے سمجھانے والوں کا، منبر و محراب کی زینت بننے والوں کا۔ بشریت مصطفیٰ کیا ہے؟ وہ حضور کی انسانیت کیا ہے؟ وہ بشریت حضور کی، یہ حضور کی بشریت ہی حضور کا جسم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور اپنے جسم مبارک کی وجہ سے ہی بشر ہیں، انسان ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور کی جسمانیت ہی حضور کی بشریت ہے، حضور کی انسانیت ہے۔ حضور کے جسم اطہر کو مائنس کر دیا جائے تو حضور نور ہیں، بشر نہیں۔ اتنے کھلے لفظوں میں کوئی عامری ہی سنا سکتا ہے آپ کو۔ سبحان اللہ۔ کتابیں پوری کی پوری اسلامی لائبریری چھان جائیے، یہ تفہیم نہیں ملے گی آپ کو۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ حضور بشر ہیں، حضور کے جسم اقدس کے اعتبار سے حضور نور ہیں، اس لیے کہ نور آپ کا جسم نہیں رکھتا۔ جب حضور پیدا ہوئے نور کے اعتبار سے، حضور کب پیدا ہوئے نور کے اعتبار سے؟ نہیں، نور کے اعتبار سے حضور پیدا ہوئے کنتو نبیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا، اس وقت بھی تھا ہی نہیں، نبی تھا، لیکن وہاں بشر نبی نہیں تھے، بشر رسول نہیں تھے، صرف نبی تھے، کیونکہ بشریت کا جسم نہیں تھا۔ کنت نبیا، میں نبی تھا اس وقت بھی جب وہ آدم بین الماء والطین، سب سے پہلا بشری جسم
ابھی بنا نہیں تھا، اس سے پہلے میں نبی تھا۔ تو کیا تھا؟ جسم نہیں تھا، بشری جسم نہیں رکھتا تھا، نور تھا۔ وہ نور جسم نہیں، نور نور ہے۔ نور کو موجود رہنے کے لیے جسم کی احتیاج نہیں، بشر کو موجود رہنے کے لیے انسانی جسم کی ضرورت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نور کے اعتبار سے موجود ہیں۔ کب سے ہیں؟ حضرت آدم بھی پیدا نہیں ہوئے، حضرت آدم بھی پیدا نہیں ہوئے، اس وقت سے موجود ہیں۔ نور ہیں، کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا، وہ نور کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور وہ نور جو ہے کسی ایک جگہ میں کھہ سکتا، اور اس نور کو کوئی پردہ، کوئی حجاب چھپا نہیں سکتا۔ اللہ بھی نور ہے، وہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہماری آنکھیں اس کے نور کو دیکھنے کے قابل نہیں ہیں۔ بلا تشبیہ و تمثیل حضور بھی نور ہیں۔ حضور نور کے اعتبار سے وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ جس نور سے آسمان ظاہر ہے، زمین ظاہر ہے، شمس ظاہر ہے، قمر ظاہر ہے، ہر شے، ہر مخلوق ظاہر ہے، وہ نور خود چھپ جائے کسی حجاب میں، کسی آڑ میں آ جائے؟ حضور چھپے ہوئے نہیں ہیں، حضور نور ہیں، وہ چھپے نہیں۔ نور اسے کہتے ہیں جو چھپنے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ آفتاب کی روشنی ہے نا، آفتاب کی روشنی چھپی ہے کیا؟ چھپ سکتی ہے؟ حضور کا نور کیسے چھپے گا؟ چھپا نہیں، لیکن ہمیں اسے دیکھنے کی صلاحیت نہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا نور ہر جگہ ہے، ایک ہی وقت میں ہر جگہ ہے۔ کوئی عالم ایسا نہیں ہے جس میں حضور کا نور نہ ہو، کوئی عالم ایسا نہیں جو حضور کے نور سے بھرا ہوا نہ ہو۔ یہ عالم عالم آب و گل، عالم رنگ و بو جسے کہتے ہیں، عالم شہادت، جس عالم میں انڈیا ہے، کرناٹک ہے، میسور ہے، بنگلور ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، وہ جسم نہیں رکھتے، ان کو کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ جسم نہیں رکھتے، وہ جسم نہیں رکھتے۔ حضور نور ہیں، حضور جسم نہیں رکھتے۔ نور کے اعتبار سے آپ میں جسمانیت نہیں ہے، جسمیت نہیں ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ ہر جسم حضور کے نور سے بنا ہے۔ عجیب بات ہے، حضور کا نور جسم نہیں، اس میں جسم نہیں، جسمانیت نہیں، لیکن ہر نور، ہر جسم حضور کے نور سے بنا ہے۔ حضور کا نور ہوتا، حضور کا نور نہ ہوتا تو کوئی ایک جسم پیدا نہ ہوتا۔ عجیب بات ہے۔ خدا بندہ نہیں ہے، خدا بندہ نہیں، خدا میں عبدیت کی کوئی صفت نہیں، لیکن مصطفیٰ عبد ہیں، وہ بنے ہیں تو خدا ہی کے نور سے بنے ہیں۔ تو بندگان خدا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اور حضور کا جسم جو ہے یہی ہے حضور کا بشر ہونا، حضور کی بشریت، حضور کی انسانیت۔ اب حضور کے نور میں تو بشریت نہیں، یہ نور کب سے کب تک تھا؟ حضرت آدم سے پہلے سے تھا، اور بطن آمینہ میں حضور کے تشریف لانے سے پہلے، بطن آمینہ معنی معلوم نہیں، حضرت آمینہ، بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقدس و مبارک اور مقدس پیٹ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں آنے تک حضور نور تھے، حضور نور تھے، جسم نہیں رکھتے تھے۔ وہ نور اب کیا ہوا؟ حضور بشریت کے ساتھ حضرت آمینہ کے پیٹ سے تشریف لائے، آنے کے بعد حضور جو نور تھے، جس میں انسانیت کا کچھ بھی نام و نشان نہیں تھا، وہ نور کیا ہوا؟ اب وہ نور جیسے کا ویسا ہے، انسانیت کے بغیر، بشریت کے بغیر رہتے ہوئے، پھر وہ نور بشری قالب میں ڈھل گیا،
اور عبداللہ کا پوت آمینہ کا جایا کہلایا. جب تک سر حضور بشریت کے بغیر تھے، وہ کسی کے بیٹے نہیں تھے، کسی کے باپ نہیں تھے، کسی کے چچا نہیں تھے، کسی کے تائے نہیں تھے، کسی کے بھتیجے نہیں تھے، کسی کے بھانجے نہیں تھے. جب تک صرف حضور نور ہی تھے. حضرت آمینہ اور حضرت عبداللہ کے جائے بن کر اس دنیا میں تشریف جب تک نہیں لائے تھے، اس وقت تک حضور کیا تھے؟ نور تھے. وہ نور عبداللہ کا بیٹا نہیں، آمینہ کا جایا نہیں تھا، جناب ابو طالب کا بھتیجا نہیں تھا. بات سمجھیں میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ اللہ کا نور تھا، بشریت نہیں رکھتا تھا، جسم نہیں رکھتا تھا. وہ کسی کا پتر نہیں تھا، کسی کا پوت نہیں تھا، کسی کا جایا نہیں تھا. وہ کہیں سے آیا نہیں تھا. آنا جانا اس نور کا کام نہیں، کھانا پینا اس نور کا کام نہیں. تو بندگان خدا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب حضور کا نور ہی جوں کا توں رہ کر حضور کی بشریت بھی بن گیا. لہذا حضور کی بشریت کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کی بشریت ایک پہلو سے بشریت ہے، جسمانیت ہے، جسم ہے. دوسرے پہلو سے وہ نور ہی نور ہے. حضور کا سر نور ہے، حضور کی پیشانی نور ہے، حضور کی آنکھیں نور ہیں، حضور کے کان نور ہیں، حضور کے لب نور ہیں، حضور کے دندان نور ہیں، حضور کی مسکراہٹ نور کی مسکراہٹ ہے، حضور کے رخسار نور ہیں، حضور کی تھوڑی مبارک نور، حضور کی گردن نور ہے، حضور کا حلقوم نور ہے، حضور کا صدر مبارک، حضور کا سینہ مقدس نور ہے، حضور کی پیشانی نور ہے، حضور کی پشت نور ہے. اب یہاں بشریت اور نورانیت اس طرح ایک دوسرے میں مل گئی. بطن آمینہ میں آنے سے پہلے، پھر بطن آمینہ میں آنے کے بعد حضور کی بشریت شروع ہوئی. حضور کی بشریت ہے. اس سے پہلے حضور صرف نور تھے. اس کے بعد بطن آمینہ میں جب آمینہ کے پہلو سے ظاہر ہوئے تو بشریت بھی تھی، نورانیت بھی تھی. اور بشریت اور نورانیت کے اندر چھپا ہوا وہ نور، خالص نور جو بشریت سے آمیز نہیں ہوا ہے، وہ بھی تھا. تو اب حضور کی بشریت کو حضور کی نورانیت سے جدا نہیں کیا جا سکتا. مثال، میرے آقا مدینہ منورہ میں تشریف رکھتے ہیں نا، بشریت کے ساتھ نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں. اب ان کی بشریت کو ان کی نورانیت سے جدا نہیں کیا جا سکتا. میں نے سمجھا دیا بشریت حضور کی کیا ہے؟ حضور کا جسم، حضور کے اعضائے جسم، حضور کی بشری زندگی، حضور کے بشری اوصاف، یہی حضور کی بشریت ہے. وہ انسان حضور کے اوصاف بشری اور حضور کے جسم اقدس کے اوصاف ہیں. سمجھ گئے؟ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ جس طرح آپ دودھ لیجئے، مبارک بھائی، دودھ لیجئے گا، دودھ سمجھتے ہیں دودھ؟ جی ہاں. جی جی. تو حالوں میں شکر ڈال دیجئے، چینی ڈال دیجئے، اب اچھی طرح گھول دیجئے. پانی میں نمک ڈال بسا گھولنا اسے. بندے نواز گیسو دراز، میرے بندے نواز گیسو دراز سبحان اللہ. فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ پانی میں نمک ڈال بسا گھولنا اسے، جب گھل گیا نمک تو نمک بولنا کسے. اب اس سے زیادہ نہیں بولوں گا، دوسرا مصرع نہیں بولوں گا، یہ مقام نہیں ہے. پانی میں نمک ڈال بسا گھولنا اسے، جب گھل گیا نمک تو نمک بولنا کسے. اب پانی میں شکر ڈال کے آپ نے گھول دیا، اب شکر کو پانی سے جدا کیا جا سکتا ہے یا پانی کو شکر سے جدا کیا جا سکتا ہے؟ دودھ میں شکر ڈال دیا آپ نے، چینی ڈال دی، گھول دیا چینی کو، تو اب دودھ سے چینی الگ ہو سکتی ہے؟ چینی سے دودھ الگ ہو سکتا ہے؟ نہیں. اسی طرح نور مصطفیٰ جس میں مصطفیٰ سے گھل مل گیا،
پانی میں دودھ ڈال کے ملا دیا آپ نے، اب پانی کو دودھ سے الگ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ اسی طرح نور مصطفیٰ کو جسم مصطفیٰ سے الگ نہیں کیا جا سکتا، حضور کی بشریت کو حضور کی نورانیت سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے حضور کے جسم کو حضور کا جسم کہیے، حضور کی بشریت کہیے یا حضور کا نور کہیے۔ سرتاب قدم ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول، زخن پھول بدن پھول۔ اب میں کہتا ہوں، میں اپنی طرف سے جسارت کر رہا ہوں، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن نور، لب نور دہن نور، سبحان اللہ سبحان اللہ، زخن نور بدن نور۔ تو حضور بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔ ایسے بشر ہیں کہ نور کو ان کی بشریت سے جدا نہیں کیا جا سکتا، ایسے نور ہیں کہ بشریت کو ان کے نور سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہمارا ایمان ہو گیا حضور بشر بھی ہیں نور بھی ہیں۔ اب حضور بشر ہیں، حضور بشر ہیں، سنیں گے؟ بیزار ہو رہے ہیں آپ؟ اب ایک ہی چیز ہے، دو چیزوں کا آمیزہ ہے۔ ایک چیز ہے نور بھی جسم بھی، نور بھی کبھی جسم کے اوصاف ظاہر ہوتے ہیں، حضور کھانا کھا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ میں نور ہوں، اللہ کے جیسا نور نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کفار کہتے ہیں مالی حاضر رسول، مالی حاضر رسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس رسول کو کیا ہو گیا؟ یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کو کھانے کی ضرورت نہیں، اگر کھانے کی ضرورت ہوتی تو حضرت آدم جب نہیں تھے تب بھی حضور تھے موجود۔ تب کون سا کھانا تھا، کون سا پانی تھا، کون سا حلوہ تھا، کون سی روٹی تھی، کون سا پراٹھا تھا، کون سا سالن تھا، کون سا جانور تھا جس کا گوشت تھا؟ ان کو ضرورت نہیں۔ یہاں ہمیں آداب طعام سکھانے کے لیے، کھانے کے آداب سکھانے کے لیے کھانا کھا رہے ہیں، اور کھانے کو شرف بخشنے کے لیے کہ میں رسول اللہ کی غذا بنا، فخر سے کھانا کہے، اس واسطے حضور کھانا کھاتے ہیں۔ رسول کو کھانے کی ضرورت نہیں، کھانے کو رسول اللہ کی ضرورت ہے۔ حضور کو کھانے کی ضرورت نہیں، یہی بتانے کے لیے سرکار نے ہفتہ بھر کا صوم وصال رکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 7 دن، ویک کے 7 دن پورے حضور نے نہ دن میں کچھ کھایا پیا، نہ رات میں کچھ کھایا پیا۔
صحابہ دیکھ رہے ہیں حضور کا چہرہ ہمیشہ مسکراتا ہوا. کوئی ایک ہفتے سے کچھ کھایا نہیں پیا نہیں. کیوں؟ میں نور ہوں اور میرا جسم بھی نور ہے، یہ بتانے کے لیے. جو جسم نور نہیں ہوتا اسے کھانے کی ضرورت، جو جسم نور ہوتا ہے اسے کھانے کی ضرورت نہیں. کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن وہ کھانے پر بھی قادر ہے، اس کا کمال ہے. فرشتہ اسے وہ کھاتا نہیں پیتا نہیں، کھانے پینے پر قادر بھی نہیں. فرشتہ کھاتا نہیں پیتا نہیں، کھانے پر قادر نہیں. رسول اللہ کھانے کی ضرورت نہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں. تو یہ صوم وصال جو رکھا حضور نے، یہ بتانے کے لیے میں کیسا بشر ہوں. دیکھو میں نوری بشر ہوں، میں سراپا نور بشر ہوں. لہذا کھانے کے بغیر بھی ہوں، اور میں بشر ہوں، یہ بتانے کے لیے کھایا پیا بھی. اور پوری معراج، تقریر ختم کر رہا ہوں، پوری معراج کا واقعہ، پورا معراج کا واقعہ حضور کی بشریت کو سراپا نور بشریت ثابت کرنے والا واقعہ ہے. آپ صرف نور ہوتے آسمانوں پر چلے جاتے، کوئی تعجب کی بات نہیں. بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ آپ نور ہیں، اس اعتبار سے کون سا آسمان آپ سے خالی ہے؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. اس کے لیے علاج کیا ہے؟ آپ میری تقریروں کو 1 بار 2 بار 3 5 6 7 10 تقریریں سنیے گا تو پھر سمجھ میں آ جائے گا. لیکن میری تقریر سننا پڑے گا آپ کو کہ یہ پکوان اسی ہوٹل میں ملتے ہیں. یہ تعلی نہیں ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کا پر عمل ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ میں نوری جسم رکھتا ہوں، میرا جسم بھی ہے، نور بھی ہے. یہ بتانے کے لیے پلک جھپکنے سے، پلک جھپکنے کے وقت سے کم وقت میں ام ہانی کے گھر سے بیت المقدس سے پہلے آسمان پر، وہاں سے دوسرے آسمان پر، وہاں سے تیسرے آسمان پر، وہاں سے چوتھے آسمان پر، وہاں سے 5ویں آسمان پر، وہاں سے 6ویں آسمان پر، وہاں سے 7ویں آسمان پر، وہاں سے عرش پر، وہاں سے خواب قوسین کی منزل میں پہنچ گئے اور رب کا جلوہ دیکھا. کیا ایسے ہی دیکھ لیا ہوگا؟ ہاں یہ رب ہے. رب نے بھی ایسا ہی دکھایا ہوگا. حبیب دیکھ میرے جلوے. یہ جلوے موسیٰ مانگ رہا تھا. یہ جلوے موسیٰ مانگ رہے تھے، لیکن یہ جلوے تو تمہارے لیے پیدا ہوئے، یہ جلوے تو تمہارے لیے بنے ہیں. دیکھ میرے جلوے، دیکھ، جی بھر کے دیکھ. جی بھر کے دیکھا، جی بھر کے دیکھا. اسی لیے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى. کیا مطلب؟ جتنا چاہا اتنا دیکھا، جتنی دیر دیکھنا چاہا اتنا دیکھا. جس زاویے سے دیکھنا میرے جلووں کو، میری ذات کے جلووں کو دیکھا، اور اپنی آنکھوں کے مطابق دیکھا، اپنی بشریت اور نورانیت کے اعتبار سے دیکھا، اپنی نورانی اور بشری آنکھوں سے دیکھا. لیکن آنکھیں ٹیڑھی بھی نہیں ہوئیں، جھپکی بھی نہیں. موسیٰ ز ہوش رفت بیک پر توے صفات. موسیٰ ز ہوش رفت بیک پر توے صفات.
تو عین ذات می نگری در تبسمی. موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ایک صفت جسے صفت ربوبیت کہتے ہیں، اس صفت کا ایک پرتو، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی ایک صفت جسے صفت ربوبیت کہتے ہیں، اس کا ایک پرتو. کتنا پرتو؟ علماء نے فرمایا، اہل کشف نے فرمایا کہ سوئی کے ناکے کے برابر. یو نو سوئی کا ناکا؟ کسے معلوم سوئی کا ناکا؟ سوئی کا ناکا اس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے نا جی، تو سوئی کے ناکے کے برابر نہیں، سوئی کے ناکے سے بھی کم صفت ربوبیت کی تجلی ہوئی. وہ بھی موسیٰ علیہ السلام پر نہیں ہوئی، پہاڑ پر ہوئی، کوہ طور پر ہوئی. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا. جب موسیٰ کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی، اس تجلی نے کیا کیا؟ جعلہ دکا، اس پہاڑ کو پاش پاش اور ریزہ ریزہ اور پارا پارا اور چور چور کر دیا. وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے. اور ان کے ساتھ جو آئے تھے 70 رجلا لمیقاتنا، جو ان کے ساتھ 70 آدمی آئے تھے اسرائیلی، ان کا کیا حشر ہوا؟ سب مر گئے، ختم، فنش. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان تھی کہ وہ صرف بے ہوش ہوئے، وہ تو مر ہی گئے. تجلی کتنی؟ ناکے کے برابر، سوئی کے ناکے کے برابر تجلی ہوئی. یہ حال ہوا. اور حضور ذات کی تجلی دیکھ رہے ہیں. تو معلوم یہ کر لیا ہم نے اس واقعے سے کہ انبیاء صفات تک پہنچتے ہیں، حضور ذات تک پہنچتے ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ حضور سے اعلیٰ کوئی نبی ہوتا تو نبوت کا سلسلہ چلتا. حضور سے اعلیٰ کوئی نبی نہیں، اسی لیے کسی نبی نے من رآنی فقد رأى الحق نہیں کہا. جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. یہ دعویٰ کسی پیغمبر نے نہیں کیا، یہ ہمارے پیغمبر کی شان ہے کہ اس نے دعویٰ کیا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. اب حق کو دیکھنے کے بعد نبوت کا سلسلہ کیوں جاری رکھا جائے؟ حضور سے پہلے تو نبیوں کو دیکھنے کا زمانہ تھا، حضور آ گئے تو حق کو دیکھنے کا زمانہ. اسی لیے عالم نے کہا اب کس کو دیکھنا ہے تجھے دیکھنے کے بعد؟ جتنا دیکھو اسے تھکتی نہیں آنکھیں ورنہ، جتنا دیکھو اسے تھکتی نہیں آنکھیں ورنہ، ختم ہو جاتا ہے ہر حسن کہانی کی طرح. اب کہا کہ آپ کو دیکھنے کے بعد کسے دیکھنا؟ آپ کو دیکھنا حقیقت میں آپ کو دیکھنا نہیں، خالق ارض و سماوات کو دیکھنا ہے. آپ کو دیکھنا حقیقت میں آپ کو دیکھنا نہیں ہے. موسیٰ نے جس سے کہا تھا ارینی، اور جواب میں جس نے کہا تھا لن ترانی، اسے دیکھنا ہے. لن ترانی کہنے والے خدا کو دیکھنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، بشر بھی ہیں. یہ دونوں لوازمات بتاتے چلے جا رہے ہیں. وصال فرمایا، حضور کی وفات ہوئی. یہ کیا بتانے کے لیے؟ میں بشر ہوں، انتہا کر دی. میں خدا نہیں ہوں بولنے کی انتہا کر دی، میں خدا نہیں ہوں منوانے کی انتہا کر دی. جی میں وفات میری
وفات ہو گئی، میں خدا نہیں، مجھے وفات بھی ہوتی ہے، ہو گئی وفات ہو گئی۔ کتنا وقت ہوئی؟ لمحے کے لیے۔ وفات کبھی لمحے کو ہوتی ہے بھائی؟ ایک لمحے کے لیے وفات تاری ہوئی، ایک لمحے کے لیے۔ پھر اس کے بعد حضور یہ وفات سے پہلے جیسے زندہ تھے، جسمانی حیات، حقیقی حیات، حسی حیات، دنیاوی حیات کے ساتھ، اسی طرح زندہ۔ اب جو حضور کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، وہ میت کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ، یا زندہ کی؟ سمجھ میں نہیں آئی بات۔ اب جب حضور کو حضرت علی غسل دے رہے ہیں، وہ میت کو دے رہے ہیں یا زندہ کو؟ سبحان اللہ، کیونکہ حضور پر موت طاری ہوئی۔ ہم عقیدہ اہل سنت و جماعت کا، ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، انبیاء پر اجل آتی ہے، ایک آن کے لیے آتی ہے، اور آن کہتے ہیں وقت کا سب سے چھوٹا حصہ، بس۔ حضرت آدم پر بھی وفات آئی، حضرت شیس پر بھی وفات آئی، حضرت ادریس پر بھی وفات آئی، حضور پر بھی وفات آئی، سرکار پر بھی وفات آئی، اور ہر نبی پر جو وفات آتی ہے ایک لمحے کے لیے، ایک آن کے لیے۔ حضور پر بھی ایک آن کے لیے وفات آئی۔ کیوں ایک آن کے لیے حضور پر وفات آئی؟ ایک گھنٹے کے لیے وفات ہوتی، ایک گھنٹے تک حضور وفات کی حالت میں رہتے، موت کی حالت میں رہتی۔ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ موت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے۔ ایک دن وفات پا کے رہتے، 2 دن، 5 دن، 10 دن نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ حضور اللہ سے لے کر ہر مخلوق کو دینے والے ہیں، وہ زندگی خدا سے لے کے بانٹنے والے ہیں۔ اگر ان پر وفات طاری ہو جائے 10 دن تک کے لیے تو کیا ہوگا؟ صدیق اکبر کہاں زندہ رہ سکتے ہیں؟ فاروق اعظم کہاں زندہ رہ سکتے تھے؟ عثمان غنی کہاں زندہ رہ سکتے تھے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ ہر آن و ہر لحظہ۔ دوستو، میں کہتے کہتے خانخواہ میں گھس گیا، خانخواہ والا ہوں، خانخواہ کی بات کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہی ہوں، لیکن یہ بہت سے خانخواہ والے ہیں جن کو خانخواہی تعلیمات کی ہوا بھی نہیں لگی، وہ بس شخصیت پرستی میں لگے ہوئے، ان کو کچھ الف بے نہیں آتا۔ خانخواہ والا ہونے کا دعویٰ کرنے والے خانخواہ علم پیش کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ جی ہاں، 10 دن موت طاری ہو جاتی، 50 دن موت طاری ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ سے لے کے بندوں کو دیتا کون؟ کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ سوچنے والی بات۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں آپ کی جو زندگی ہے، اللہ بخش بھائی کی جو زندگی ہے، ذبیح اللہ صاحب کی جو زندگی ہے، ایک دوسرے کو آنکھیں دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنکھیں کہہ گئیں دل کی بات، کہہ گئی ہیں۔ حضرت سے کہیے گا اچھے انداز میں کہ ذرا بستر گول کر لے، ہے نا؟ سمجھ رہا ہوں میں۔ اگر آنکھیں نہ پڑھوں تو آنکھ والا کیسے؟ سبحان اللہ۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ کیا بول رہا تھا؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں ہمارے اللہ بخش بھائی 45 سال سے زندہ ہیں، 45 سال۔ اللہ 45 سال پہلے ان کی زندگی کو شروع کر چھوڑ دیا، ابھی نوج زندہ ہیں۔ اب اللہ کے زندہ رکھنے کے یہ محتاج نہیں، یہ غیر محققانہ گفتگو ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہاں، تو کیا عرض کر رہا تھا؟ یہ غیر محققانہ گفتگو ہے نہیں۔ ہر آن اللہ بخش بھائی کو حیات دے رہا ہے، حضور کے ہاتھوں سے دے رہا ہے، حضور لے رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں۔ بس وہ ایک آن کے لیے ہی زندگی ہے، پھر دوسری آن اللہ ان کو زندگی دے رہا ہے، حضور لے رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں۔ اگر حضور پر
10 دن وفات طاری رہے تو زندگیاں کیسے قائم رہیں گی؟ صدیق اکبر کی، فاروق اعظم کی، عثمان غنی کی. اور صرف زندگی ہی نہیں، حیات جب گئی تو سماعت کہاں باقی رہے گی؟ بصارت کہاں باقی رہے گی؟ تو اس لیے ایک آن کے لیے وفات پائی. تو وفات پانا یہ کیا بتانا ہے؟ میں خدا نہیں ہوں اور میں بشر ہوں. حضور کی بشریت حضور کو ملی ہے، حضور خدا نہیں ہیں، یہ بات منوانے کے لیے. اب اس بشریت کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بشریت تو ہے حضور کی، لیکن وفات بھی پائی. اس کے بعد کہاں ہے وفات؟ تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ میلاد جسم کی میلاد ہے، حضور کی نور کی کوئی میلاد نہیں. یہ حضور کے جسم کی میلاد ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی میلاد ہے. یہ حضور کی بشریت ہی کا صدقہ ہے جو ہم نے حضور کو دیکھا، اور حضور کو دیکھا تو خدا کو دیکھا. یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے تمہیں شاہد بنا کے بھیجا. اے نبی ہم نے تمہیں شاہد کہتے ہیں موجود رہنے والا، غائب ہونے والا نہیں، موجود رہنے والا، معدوم ہونے والا نہیں، موجود رہنے والا. تو حضور موجود ہیں. کہاں موجود ہیں؟ نہیں وہ نہیں فرمایا. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ حضور شاہد ہیں. شاہد کے معنی کیا؟ شاہد کے معنی کیا؟ جو ہر جگہ حاضر ہے، جو ہر جگہ ناظر ہے. حضور کا ہر جگہ حاضر و ناظر رہنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہر جگہ کی مخلوق حضور سے لے رہی ہے اللہ کی نعمتیں ہیں. تو بندگان خدا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہد بنایا. انہیں حضور ہر جگہ موجود ہیں، ہمارے باہر ہی نہیں، ہمارے اندر بھی موجود ہیں. ہمارے اور کتنے قریب ہیں، کتنے قریب ہیں. ہم سے اتنے قریب نہیں جتنا حضور ہم سے قریب ہیں. تو پھر جو بھی قریب رہتا ہے اسے دیکھے بغیر آپ رہتے ہیں کیا؟ جو بھی قریب رہتا ہے، بیوی قریب ہے، میری بیوی 15 سال سے میرے نکاح میں ہے، میں نے دیکھا نہیں، کوئی بولنے والا ہے ایسا بے وقوف؟ میرے 4 بچے ہیں، ایک کی عمر 17 سال کی ہے، ایک کی عمر 15 ہے، ایک کی عمر 13 ہے، ایک کی عمر 9 سال کی ہے، لیکن ان میں سے کسی کو میں نے دیکھا نہیں اب تک. ایسا بولنے والا ہے کوئی؟ بیٹا ہے میرے گھر میں ہی موجود ہے، میرا ہی بیٹا ہے، میں دیکھا نہیں. حضور ہمارے بیٹا تو گھر میں ہے، اندر نہیں ہے. حضور گھر میں بھی ہیں، اندر بھی ہیں. ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، ایک نسخہ، ایک عمل، ایک دم، ایک عمل. کون سننا چاہیں گے؟ جی ایک عمل بتا دو، وظیفہ، عمل میرا کہا ہوا نہیں، حضور کا بتایا ہوا. کرے تو تمہارا فائدہ ہے، نہیں کرے تو میرا کیا نقصان ہے. ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں. لا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، ان کے پاس ایک ہی مرکز ہے ہر درد کو مٹانے کا، ہر پریشانی کو دور کرنے کا. ایک حل ہے، ہر مشکل میں ایک ہی جگہ ہے جہاں وہ مشکل دور ہوتی ہے. ان کے صحابہ کی زندگی پریشانی میں حضور کے پاس آئے، کسی صحابی کے پاس گئے نہیں، ڈائریکٹ سرکار کے پاس آئے. آگے کہا یا رسول اللہ، زندگی دشوار ہو گئی ہے، غربت نے مجھے بہت تنگ کر دیا ہے، فقیری، پاورٹی، افلاس پریشان کر رکھا ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ 2 وقت کی روٹی مل جائے مجھے، لیکن پوری کوشش کے باوجود بھی مجھے نہیں مل رہی، 2 وقت کی روٹی بھی نہیں مل رہی. اور
بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے کہ آمدنی نہیں ہے، میں کیسے قرض ادا کروں گا؟ قرض ادا تو نہیں کر سکتا ہوں، نیا قرض لینا پڑتا ہے، نہیں مل رہی ہے، قرض بڑھتا جا رہا ہے، قرض کے بوجھ میں تپتا جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ کچھ کرم کیجئے۔ معلوم ہے حضور کا کرم ہو جائے گا تو مشکل حل ہو جائے گا۔ یہ کیا نہیں کر سکتے، یہ کیا نہیں کر سکتے؟ تو حضور نے فرمایا ایک کام کر، دیکھیے یہ تو نہیں ہو سکتا، صبر کرو یا اللہ سے دعا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا کہ جب بھی تو اپنے گھر میں داخل ہو، جب بھی اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں پر سلام کر، السلام علیکم، ایک بار گھر والوں پر سلام کر۔ اگر گھر میں کوئی نہ بھی ہو تو بھی سلام کر۔ اب علماء نے ہماری رہبری کی، علماء اہل سنت، گھر میں کوئی نہیں ہے، خالی گھر ہے، جب اس میں بھی داخل ہو تو السلام علیکم کہے۔ علماء نے فرمایا کیوں حضور نے ایسا فرمایا؟ کوئی گھر میں نہیں ہے سلام کیوں کرے؟ اس لیے لأن روحہ علیہ الصلاۃ والسلام حاضرۃ فی بیوت اہل الاسلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ حضور کی روح ہے پاک، سبحان اللہ، جس میں پاک نہیں، حضور کی روح ہے پاک، وہ روح پاک ہی حضور کا نور پاک ہے، وہ اللہ کے نور سے بنا ہوا نور ہے۔ تو حضور کا نور پاک جو ہے لأن روحہ علیہ الصلاۃ والسلام حاضرۃ فی بیوت اہل الاسلام، حضور کی روح پاک جو ہے اہل اسلام یعنی مسلمانوں کے گھروں میں حاضر رہتی ہے۔ ارے مسلمان گھر چھوڑ کے چلے گئے، گھر بند ہے، مسلمان گھر میں نہیں، مسلمانوں کے آقا و مولا اس گھر میں رہتے ہیں۔ بہت لطیف ہیں، بہت اعلیٰ شیخ الاسلام حضور مدنی میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ متعنا اللہ بظلہ الممدود فرماتے ہیں کہ بہت لطیف ہیں، بہت لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بہت لطیف ہیں، بہت لطیف ہیں، نور سے زیادہ کون لطیف ہو سکتا ہے؟ وَأَلْطَفُ اللَّطَائِفِ، حضور کا جسم اقدس ہماری روح سے زیادہ لطیف ہے، بہت لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے۔ حضور ہمارے گھروں میں ہم نے دعوت بھی نہیں دی، ہم کیسے دعوت دیتے؟ حضور نے کرم فرمایا، وہ حاضر و ناظر ہیں، کہا کہ گھر میں کوئی ہو بھی تو سلام بھیجو، نہیں تو سلام بھیجو۔ کس پر سلام؟ حضور پر سلام۔ اب یہ پوچھتے ہیں سلام بھیجنا ہے کیا؟ ارے قرآن بولتا ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ یقیناً اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی پر نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم نبی پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو، سلام بھیجنے کے طریقے سے یعنی پورے ادب و آداب کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری عظمت کے احساس کے ساتھ، تقدس کے احساس کے ساتھ۔ مجھے جو بات کھلی میرے پیر کے صدقے میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تسلیما، صلو علیہ وسلموا تسلیما، نبی پر سلام بھیجو، سلام بھیجنے کے طریقے سے۔ اب علماء اہل سنت نے فرمایا کہ کھڑے رہ کے سلام بھیجو، گھروں میں بھی بھیجو، مساجد میں بھیجو، اہم مواقع پر بھیجو، امر جامع ہے، بڑا جلسہ ہو رہا ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں، سلام بھیجو، بڑے اہتمام کے ساتھ سلام بھیجو، بڑی شان کے ساتھ سلام بھیجو، اس کو احتشام کے ساتھ سلام بھیجو۔ یہ معنی بھی ہو۔ دوسرا معنی کیا ہے جو مجھ پر منکشف ہوا؟ نبی کو اپنے سامنے
مدینے والے تاجدار میرے سامنے موجود ہیں، میری محفل میں موجود ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں سلام پڑھتا ہوا۔ میں نہ صرف میرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، میرے دل کی حالت کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ میں جس قدر خلوص کے ساتھ عقیدت کی گہرائیوں میں ڈوب کر سلام بھیج رہا ہوں، یہ میرے حضور جانتے، کوئی جانے یا نہ جانے۔ حضور میرے دل کو بھی دیکھ رہے ہیں، میری روح کو بھی دیکھ رہے ہیں، میرے اندر کو بھی دیکھ رہے ہیں، باہر کو بھی دیکھ رہے ہیں، صرف ظاہر ہی کا مطالعہ نہیں کر رہے ہیں، میرے باطن کو بھی پڑھ رہے ہیں میرے آقا۔ یہ سمجھتے ہوئے میرے آقا میرے سامنے حاضر ہیں، ناظر ہیں، سن رہے ہیں۔ میرے آقا مسکرا رہے ہیں میرے سلام کو سن کر، میری آواز حضور سن رہے ہیں، اب مجھے اور کسی کی آواز سننے کیا۔ کبھی کبھی ہمارے برہان اللہ شاہ صاحب سلام بھیجتے ہیں تو یہ احساس ہوتا ہے میرے آقا بھی اس آواز کو سن رہے ہیں، اور ان کی آواز میں میرا کلام میرے آقا بھی ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اب کوئی سنے یا نہ سنے، سلموا تسلیما، سلام بھیجنے کے طریقے سے سلام بھیجو۔ اور میں سلام میں جو عرض کر رہا ہوں نا، یا رسول اللہ میری مشکلیں آسان فرمائیے، حل کر دیجئے، میری یہ مشکل آسان کر دیجئے، یہ بیڑا پار کر دیجئے، یہ مسئلہ حل کر دیجئے، وہ حل کرنے کا ارادہ پورا رکھتے ہیں۔ اس ذہنیت کے ساتھ سلام بھیجو۔ تو حضور گھروں میں تشریف فرمائے، اس لیے کہا کہ کوئی گھر میں نہیں ہے تو بھی سلام بھیجو۔ اس کے بعد کیا کرو؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب تو اور کھل گئی بات، گھر والوں کو بھی سلام بھیجو۔ اس کے بعد اپنے گھر میں، مدینہ منورہ میں نہیں، مدینہ منورہ میں نہیں، اپنے گھر میں بولو الصلاۃ والسلام، صلاۃ و سلام ہو آپ پر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سلام بھیجو۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو۔ کیا پڑھ لو؟ یہ سورہ اخلاص کی کیا قید ہے؟ قل هو اللہ کا سورہ ایک مرتبہ پڑھ لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پڑھ لو۔ کیوں؟ قل هو اللہ کا سورہ کیا بتاتا ہے؟ کیا بتاتا ہے؟ تیرے جلووں کے سوا کیا ہے نگاہ و دل میں، تو ہی تو ہے میرے احساس کی ہر منزل میں۔ توحید ذاتی، احد، احدیت، وحدت مطلقہ، توحید مطلق، سمجھ گئے آپ حضرات؟ قل هو اللہ احد۔ تو اب رحمتیں نازل نہیں ہوں گی تو کیا؟ تو نے کہاں تک رسائی حاصل کر لی ہے؟ تو بندگان خدا، جب یہ بات معلوم ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی بشریت کے ساتھ جلوہ فرمائی کا جشن منا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ بشریت مصطفیٰ ہی تو ہے جس کی وجہ سے حضور کو ہم دیکھنے والے بن گئے، حضور کو ہم دیکھنے والے بن گئے، اسی دنیا میں دیکھنے والے بن گئے۔ جو اس دنیا میں دیکھنے والے نہیں بنے، اس دنیا میں حضور کو دیکھ سکتے ہیں کیا؟ حضور کو دیکھ سکتے ہیں کیا؟ حضور کے نور سے بنی ہوئی چیزوں کو تو دیکھ سکتے ہیں، اور حضور کو نہیں دیکھ سکتے۔ جو کہنا تھا کہہ گیا۔ حضور کے نور سے بنی ہوئی چیزوں کو تو دیکھ سکتے ہیں۔ حضور کے نور سے زمین کی تخلیق ہوئی، زمین کو تو دیکھ سکتے ہیں۔ کب دیکھ سکتے ہیں؟ کوئی وقت مقرر ہے کہ 4 سے 5 بجے تک شام میں ہر وقت دیکھ سکتے ہیں، آسمان کو ہر وقت دیکھ سکتے ہیں، شمس کو ہر وقت دیکھ سکتے ہیں، شمس کو دیکھ سکتے ہیں۔ شمس کسے کہتے ہیں معلوم؟ نہیں معلوم جی؟ سورج ہو یا چاند ہو، مجھ کو کاسا لگتا ہے۔ بہت پہلے لڑکپن کے عالم میں نے نعت کہی تھی، سورج ہو یا چاند ہو مجھ کو کاسا لگتا ہے، نور میرے کملی والے کا صدقہ لگتا ہے۔ سورج ہو یا چاند ہو مجھ کو کاسا لگتا ہے، نور میرے کملی والے کا صدقہ لگتا ہے۔ مانگتے مانگتے منگتا نے جانے کیا مانگ لیا،
مانگتے مانگتے منگتا نے جانے کیا مانگ لیا، منگتا کا اب ہو گیا داتا ایسا لگتا ہے۔ ہاں تو بندگان خدا شاہدن، حضور شاہد ہیں، وہ مبشرن اور خوشخبری دینے والے۔ سب سے بڑی خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری کیا؟ خوشخبری کسے کہتے ہیں؟ اچھی خبر۔ سب سے بڑی خوشخبری کیا ہے؟ سب سے بڑی خوشخبری کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہیں۔ اس سے بڑی کوئی خوشخبری ہو سکتی ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ۔ نبی ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ ایمان والوں کے قریب ہیں۔ اس سے بڑی کیا خوشخبری؟ یہ خوشخبری کس نے دی؟ اللہ نے دی یا حضور نے دی؟ اللہ نے دی، مگر حضور کی زبانی دی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ جان لو کہ اللہ کا رسول تمہارے اندر ہی ہے۔ اور فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ ایمان والوں سے قریب ہیں۔ تو ہماری جان تو جا سکتی ہے، ہمیں چھوڑ کر نبی نہیں جا سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں، یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا جلوہ آنکھ والوں کو، اہل نظر کو، اہل عرفان کو، معرفت پناہ حضرات کو آٹھوں پہر ہے۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ آٹھوں پہر ہے۔ اہل معرفت انہیں ڈھونڈتے نہیں، لوگ انہیں ڈھونڈتے ہیں حضور کی معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ بہت سے لوگ ہیں حضور کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، وہ ڈھونڈتے ہی رہیں گے جب تک کہ حضور کا پتہ جسے حاصل ہے وہ نہیں ملے گا، ڈھونڈتے ہی پھریں گے۔ یہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جو میری جان سے زیادہ، جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، اسے میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے؟ جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، اسے میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے تو دیکھتے ہی ہیں، حقیقت میں حضور کا کام چھپنا نہیں، دکھنا ہے، دکھ کر دکھانا ہے۔ یہ اردو غلط بول رہا ہوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ تو حضور چھپے نہیں ہیں، آنکھ والے سے بینائی لے دیکھ اسے، دیدہ نادیدہ ہے یا دیدہ نہیں۔ تو سرکار نظر، جن کو یہاں نظر نہیں ملی، جن کو یہاں نظر نہیں ملی، وہ مرنے کے بعد تو دیکھ لیں گے، مرنے کے بعد وہ دیکھ لیں گے۔ منکر نکیر بعد میں آئیں گے، پہلے مصطفیٰ آئیں گے، منکر نکیر بعد میں، پہلے مصطفیٰ آئیں گے۔ اب جو حضور کو دیکھ لے گا، اب اسے فرشتوں سے کیا ڈر؟ حضور، فرشتوں سے ڈر کیا ہے؟ اسی لیے کافر کے حق میں منکر نکیر کہلائیں گے۔ جو کافر مرتا ہے نا، اس کے حق میں منکر نکیر بڑے ہی بھیانک چہرے، بڑے ہی خطرناک چہرے، بڑے ہی محیب چہروں کے ساتھ آئیں گے، دیکھتے ہی کافر گھبرا جائے گا۔ اور مسلمان جو ہوگا، پہلے آنکھوں کے سامنے مصطفیٰ مسکرا رہے ہیں، اس کے حق میں دونوں فرشتے آئیں گے،
مبشر و بشیر بن کر، خوشخبری سنانے والے بن کر، بڑے ہی خوبصورت چہرے لے کے، کہ خوبصورت آقا کے سامنے جا رہا ہوں، بڑے ہی خوبصورت چہرے لے کر، بڑے ہی پیارے اور دل نواز چہرے لے کر، بڑے ہی حسین چہروں کے ساتھ، بڑے ہی طمانینت بخشنے والے، خوش کر دینے والے چہروں کے ساتھ جائیں گے، خوشخبری سناتے ہوئے جائیں گے، خوشخبری سنانے والے بن کر جائیں گے۔ کیا مطلب؟ خوشخبری سنانے والے بن کے جائیں گے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ منکر نکیر امت حضور کے امتی سے یہی کہیں گے، دیکھ رسول اللہ آ گئے۔ مانتا ہے نا رسول اللہ ہے، تو کیا ہوگا وہاں؟ تو حضور کی تعریف کرے گا۔ یہ میرے والد گرامی فرماتے تھے علیہ الرحمت والرضوان، پیر عامر کلیمی شاہ علیہ الرحمہ، خواجہ فقیر نواز رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے تھے کہ خبر میں حضور تشریف لائیں گے، میاں وجد کی بات ہے، یہ اسی بات پر تقریر ختم کر رہا ہوں، بڑے مزے کی بات ہے، حضور خبر میں تشریف لائیں گے، آقا حضور تشریف لائیں گے خبر میں، تو حال کیا ہوگا؟ حضور خبر میں تشریف لائیں گے۔ یہ سوالات جو ہیں بڑے معنی رکھتے ہیں میاں۔ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے پوچھا مر ربک، تو عاشق بولے گا مر ربک۔ میرے والد نے اپنی نظم میں بھی، اپنی شاعری میں بھی اس خیال کو پیش کیا ہے، پوچھیں جو نکیرین میری خبر میں آ کر، ہے کون تیرا رب کہوں مولا محمد۔ ماشاءاللہ اب آپ میں آیا ہے جذبہ، اب میں کیسے ختم کر سکتا ہوں؟ یہ لوگ لاکھ پہلو بدلیں، بس نا ہمارا کام تو ہو گیا، کیوں لمبا کرے؟ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرت؟ سرکار فرماتے تھے تو پوچھیں گے مر ربک، تیرا رب کون؟ تو عاشق کہے گا جس نے مجھے اپنا جس نے میرے نبی کو بھیجا وہی میرا رب، مصطفیٰ کا رب، یہ جو آئے ہیں نا ان کا رب، میرے سامنے جو جلوہ فرما ہے میرے نبی، ان کا رب میرا رب۔ اس کے بعد پوچھا دین کیا ہے؟ یہی میرا دین، یہی میرا دین ہے۔ یہی اسلام، یہی ایمان، یہی قرآن، یہی ہدایت، یہی دین، یہی ایمان، یہی اسلام، میرا اسلام تو یہی ہے۔ یہ میرا قرآن بھی یہی ہے، یہ بولے گا عاشق۔ اس کے بعد پوچھے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ یہ سوال جو ہے جب سنے گا عاشق ان کا تو بولے گا زندگی بھر ان کو ہی دیکھتا رہا، ان کو ہی، جن کی تعریف میں ساری زندگی گزاری، کبھی ان کو شمس الضحیٰ کہا، کبھی ان کو شمس الضحیٰ کہا، کبھی ان کو بدر الدجیٰ کہا، کبھی ان کو ان کی معراج کا ذکر کیا، کہیں ان کی بشریت مقدسہ کا ذکر کیا، کبھی بتایا کہ خبر کی تاریکی گور کو روشن کرنے کے لیے، منور کرنے کے لیے آئیں گے، یہی کہا۔ ان کی تعریف میں ہی ساری زندگی گزری، ان کو دیکھنے کی تڑپ میں ساری زندگی گزری۔ تم مجھ سے پوچھتے ہو کون ہے، یہ کون ہے؟ عاشق کہیں ذرا ان سے پوچھ لو کہ میں کون ہوں۔ ساری زندگی ان پر مرتا رہا، ان پر قربان ہوتا رہا، یہی میرا دین ہے، یہی میرا ایمان ہے۔ آیات قرآن ابرویت، تفسیر قرآن گیسویت، اے رویت و قرآن ماں ایمان توئی۔ ملا جامی فرماتے ہیں آیات قرآن ابرویت، قرآن کی آیتیں اے مصطفیٰ تمہارے ابرو ہیں، قرآن کی ہر آیت تمہارے ابرو ہیں۔
تفسیر قرآن گیسویت، قرآن کی تفسیر، قرآن کا اینوٹیشن، قرآن کی شرح تمہارے گیسو ہیں۔ اے روئے تو قرآن ماں مصطفیٰ، تمہارا چہرہ ہی ہمارا قرآن ہے۔ ایماں توئی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم، شہریار ارم تاجدار حرم، بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، جس کی عظمت پہ قرب وقار حرم، جس کے زلفوں پہ صدقے بہار حرم، نوشے بزم پروردگار حرم، شہریار ارم تاجدار حرم، شہریار جس کی عظمت پہ قرب وقار حرم، جس کی زلفوں پہ صدقے بہار حرم، نوشے بزم پروردگار حرم، جس کی عظمت پہ قرب وقار حرم، جس کی زلفوں پہ صدقے بہار حرم، نوشے بزم پروردگار حرم، شہریار ارم تاجدار حرم، شہریار تاجدار حرم، بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ سورج کی سینے بھی پھیرا نہیں، کوئی مثل عداللہ دیکھا نہیں، کس جگہ اور کہاں تیرا چرچا نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، غوث اعظم کا دیکھو ذرا مرتبہ، ایک اشار سے مردوں کو زندہ کیا، آج بھی لوگ کہتے ہیں صد مرحبا، غوث اعظم امام متقی والنقی، غوث اعظم امام متقی والنقی، جلوے شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم ربنا اوصل ثواب ما قرأنا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم إلى روح سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم، ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتبع التابعين والشهداء والصلحاء أجمعين.
خصوصا إلى روح سيدنا ومولانا غوث الثقلين الغوث العظم غوث الوراء رضي الله تعالى، ثم إلى روح سيدنا خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالی، ثم إلى أرواح جميع مشايخ السلاسل، ثم إلى أرواح جميع علماء وأولياء هذه الأمة، ثم إلى روح حضرت النور وحضرت الفيض وحضرت الجمال وحضرت الظهور، ثم إلى روح سيدي ومرشدي حضرت العابد الكريم خواجہ فقیر نواز علیہ الرحمة والرضوان، ثم إلى روح مدنی شاہ وجمال اللہ شاہ وكوكب شاہ ورازی شاہ، ثم إلى روح الدكتور سجاد زهير، ثم إلى روح عمر فاروق، ثم إلى أرواح جميع من مات في سلسلتنا إلى يومنا هذا، ثم إلى روح شهيد شاه، ثم إلى أرواح جميع من مات في سلسلتنا إلى يومنا هذا، ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہر آن و ہر لحظہ تیرے فضل و کرم کے محتاج ہیں. پالنے والے ہم نے یہ جو جلسہ منعقد کیا، اس جلسے کے انعقاد کو قبول فرما. اے اللہ میں نے جو کچھ بھی کہا میری غلطی ہے اس میں تو میری طرف سے، اور اگر کوئی اچھی بات ہوئی ہے مجھ سے تو وہ تیرا کرم ہے، تیرے حبیب پاک کا صدقہ ہے، پیران پیر کا صدقہ ہے، میرے پیر حضرت عامر کلیمی علیہ الرحمت والرضوان کا فیضان ہے. اے اللہ فیضان عامر کلیمی کو عام فرما، ہم سب کو علم شریعت، علم طریقت، علم حقیقت، علم معرفت حاصل کرنے اور ان علوم کے مقتضا پر عمل کرنے کی توفیق پر عمل فرما. سید رفیق صاحب اور ان کی کمیٹی کے دوسرے تمام ارکان کو دونوں جہاں کی سعادتوں، رحمتوں، برکتوں سے مالا مال فرما. جو جلسہ ہے یہ عشق رسول میں ڈوب کر منانے والے حضور کو راضی کرنے کے لیے مناتے ہیں. حضور کو راضی کرنے کے لیے جلسہ کرنا کیا، ساری زندگی حضور کو راضی کرنے کے لیے گزارنا، ہر عبادت حضور کو راضی کرنے کے لیے گزارنا. حضور کو راضی کرنا ہی خدا کو راضی کرنا ہے. ہم سب کو دونوں جہاں کی سعادتوں، رحمتوں، برکتوں سے مالا مال فرما. ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما. ہم میں جو صحت مند ہیں انہیں ہمیشہ صحت مند رکھ. اے اللہ ہمارے کاروبار میں ترقی عطا فرما، مکانوں اور دکانوں میں خیر و برکت کی بارش برسا. ہم سب کی تمام جائز تمنائیں، جائز مرادیں برلا. ہمیں اعمال صالحہ کے ساتھ، عقائد صحیحہ اہل سنت کے ساتھ تادیر تجھے راضی کرنے کے کاموں میں مصروف رکھ. بجاہ سیدنا و مولانا ہم سب کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما. ہم سب کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما. ہم سب کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما. بجاہ سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ نور من نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.